بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ انسان کو رب نے مٹی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کوئی غرور و تکبر نہ کر سکے، اور یہ بھی کہ یہی مٹی ہر دولت اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے کہ اناج، معدنیات، ہریالی، پانی، شہیدوں کے اجسام، نیک اور گنہگار دونوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے، یعنی تمام دنیا اللہ کے حکم سے مٹی پر انحصار کرتی ہے۔ اتنا سب دینے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ مٹی رہتی کہاں پر ہے؟ ہمارے پیروں کے نیچے، یعنی ہر لحاظ سے یہ قیمتی ہونے کے باوجود بھی مٹی میں تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ پاک کی پسندیدہ خوبی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو رب کی ذات میں نہیں۔ رب عاجز نہیں ہے، انسان عاجز ہے، اور یہی حکمت ہے کہ اللہ پاک کے انسان مٹی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے، قیمتی اور نایاب ہونے کے باوجود عاجزی سے اپنے رب کے سامنے جھکا رہے، اور اس کے بندوں سے انکساری اور نرمی سے سلوک کرے۔ بزرگ بھی کہا کرتے ہیں کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بڑی درویشی ہے، مگر جانتے ہیں قبریں مٹی سے کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ مٹی کے پاس ہنر ہے کہ وہ اپنے اندر آنے والی ہر چیز کو مٹی کر دیتی ہے۔ جو بھی مٹی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا جسم بھی مٹی میں اتارا جاتا ہے تو وہ بھی فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی چاہت اس کے جسم کو بہشت میں لے جاتی ہے، اور جو اللہ کی چاہت سے دور رہا ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا مٹی انسان سے گناہوں کا بدلہ لیتی ہے؟ نہیں، یہ اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ مٹی تو پردہ پوشی کرتی ہے، اپنے اوپر چلنے والوں کے بارے میں سب جانتی ہے، مگر خاموش رہتی ہے اور اللہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ سب انسان بھی مٹی کی طرح پردہ پوشی کرنے لگ جائے تو دنیا کے آدھے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ انسان بھی اگر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے تو زندگی کو مفہوم مل جائے۔ مٹی میں اترنے کے بعد کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ کرے انسان کو اس کی زندگی کا مفہوم مٹی میں اترنے سے پہلے مل جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتا ہوں خاک پہ اکثر، مجھے میری اوقات اچھی لگتی ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غرور و تکبر جیسے گناہوں سے بچا کے رکھے اور لوگوں کے پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔